السلام علیکم ناظرین۔ جواد احمد کو کون نہیں جانتا؟ اپنے وقت کا اچھا گلوکار ہے، سیاسی پارٹی بنا کر سیاست میں بھی مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا ریحان طارق کے ساتھ پچھلے دنوں پروگرام ہوا۔ اس پروگرام کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر نظر آئی اور میں جواد احمد کی شخصیت دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ حقیقی معنیوں میں مجھے شدید حیرت ہوئی۔ اس کے سامنے اسکول کالج کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوال کے جواب میں کہہ رہا ہے، تم لوگ جاہل ہو، تم لوگ بیوقوف ہو، تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، اس سے مائک لے لو، اوئے اس کو چپ کروا دو۔ وہ بچے بالکل بھی بدتمیزی نہیں کر رہے، ان کے پاس سوال ہے۔ جب آپ عوامی عدالت کا سامنا کرتے ہیں تو آپ سے بہت سخت سوال کیے جاتے ہیں۔ وہ بچے تو بس عام سی باتیں کر رہے ہیں جن کا بڑی سہولت سے جواب دیا جا سکتا تھا۔ کوئی ہلکی پھلکی سمجھ والا بندہ بھی ان بچوں کے یہ سوال بہت آسانی سے ہینڈل کر سکتا تھا، لیکن جواد احمد بس یہی دہرا رہے ہیں، اوئے تم بدتمیزی کر رہے ہو، تم جاہل ہو، تمہیں عقل ہی نہیں، تمہیں سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہو۔ نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، اور چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا۔ سر، ابھی آپ نے کہا کہ میں سیاست میں ایجوکیشن دینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرا آئیڈیل، آپ نے کچھ مذہبی شخصیات کے نام لیے جس میں سے ایک رسول اللہ کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ سر، آپ کے آئیڈیل محمد عربی ہیں، لیکن آپ ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک اینکر کو نجی معاملات پہ اس پہ قسم اٹھوا رہے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ آپ کے جو ہے وہ آئیڈیل محمد رسول اللہ ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ ادھر آڈینس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کی گرل فرینڈز موجود ہیں۔ آپ کے آئیڈیل رسول اللہ ہیں، لیکن آپ ایک سفید داڑھی والے، سفید داڑھی کا حیا اللہ بھی کرتا ہے، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زندگی پہ کر دیا۔ سر پلیز پلیز پلیز، پھر آپ کہتے ہیں سر پلیز پلیز لے لیں۔ سر، آپ نے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، پلیز پلیز لے لیں۔ آپ کا سوال ایجوکیٹ کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ریاست مذہبی نہیں ہوتی ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سے لفظ اسلامی نکال دیا جائے؟ جی سر، بالکل کوئی ہے ساری آپ نے سر، آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے۔ بالکل، میں تو آپ کو ایجوکیٹ کرنے آیا ہوں، لیکن آپ ایجوکیٹ ہونے کو تیار نہیں ہو نا، آپ جاہلیت میں رہنا چاہتے ہو۔ میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں سمپل، کہ آپ جب مدینہ کی ریاست بناتے ہیں یا اسلامی جمہوریہ پاکستان بناتے ہیں، تو اگر آج امریکہ کرسچن جمہوریہ امریکہ بنا دے تو آپ کے جتنے پاکستانی لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں نا، سر آپ کے آئیڈیل اسلام۔ پورے پروگرام کے جتنے بھی کلپ دیکھے، اس میں جواد احمد دو ہی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ عمران خان گندا ہے، عمران نکما ہے، عمران کے پیروکار غلیظ ہیں، گندے ہیں، انہیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر کوئی جاہل ہے، بیوقوف ہے، بدتمیز ہے۔ میں شدید حیرت زدہ ہوں کہ ایسے انسان کی باتیں کیسے کوئی سن سکتا ہے، ایسے انسان کی بدتمیزیاں کیسے کوئی سہ سکتا ہے۔ مجھے تو وہ بس ایک بد اخلاق، گھمنڈی اور نفسیاتی مسائل کا شکار انسان لگے۔ معلوم نہیں وہ سیاست میں کیا لینے آگے، اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں، تہذیب نہیں۔ ایک بچے نے تو یہ کہا کہ آپ کے غصے اور برے اخلاق کی وجہ سے ساتھ والے بھائی نے اپنا سوال بدل لیا۔ لیڈر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت فیمس انفلوئنسر ہیں رجب بٹ، ان سے پچھلے دنوں نے ایک کویسچن کیا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں اختلافی رائے رکھتے ہیں، برا بھلا آپ کو کہتے ہیں، تو آپ اس پر آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ میری یہ سوچ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ اپنے آپ کو سوشل کر دیتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کر سکیں۔ تو دوسری طرف ہمارے سامنے ایک لیڈر بیٹھے ہیں، اور ان بھائی نے بات بتائی تھی آگے کہ میں نے ایک کویسچن کرنا تھا اور آپ کا غصہ دیکھ کے، آپ کا انداز گفتگو دیکھ کے میں نے وہ کویسچن چینج کر دیا۔ تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ ایک لیڈر کی بھی یہی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے سامنے ایسے لوگ باتیں نہ کریں، اچھی بات ہے یا اپنے سوال چینج نہ کریں۔ اچھی بات ہے کہ انہوں نے سوال چینج کر دیا، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے زیادہ واقعی غصہ آ جاتا، کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تو جواد احمد کہنے لگے، اچھا سوال ہے، بدل دیا، ورنہ مجھے غصہ آ جاتا۔ پھر بچے سے سوال کیا کہ عمران خان کی پارٹی سے تعلق ہے نا تمہارا؟ وہ ہے ہی ایک انتہائی بدتمیز اور غلیظ اور جاہل پارٹی۔ بچے کے سوال کا کسی سیاسی پارٹی سے کیا تعلق بھلا؟ اور اس کا سوال بھی کیسا سادہ اور سیدھا ہے۔
آپ اسے بد اخلاقی کے ساتھ لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن جواد احمد اس سادہ سے سوال کے جواب میں بھی اسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اسی کالج کے بچے کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں جس کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کو اپنا آئیڈل قرار دیا اور آپ یہاں میزبان سے سفید داڑھی والے بزرگ سے سب کے سامنے قسمیں اٹھوا رہے ہیں کہ ان کی کوئی گرل فرینڈ تو نہیں۔ تو جواد احمد کا جواب ہے کہ کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو؟ کوئی عقل سوچ سمجھ ہے؟ آپ لوگ ایجوکیٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ اوئے اس سے مائک لے لو۔ جو بچوں کو جاہل کہہ رہا ہے، انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو ان کے عام سے سوالوں کے جواب دینے کی سمجھ ہی نہیں رکھتا، وہ انسان اب سیاسی رہنما بنے گا جس کی ہر بات دوسروں کو جاہل، بدتمیز اور بے وقوف قرار دینے سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لیڈر بنے گا۔ جن بچوں کو ذلیل کر رہا ہے ان سے اپنی پارٹی جوائن کرنے کی بات بھی کر رہا ہے۔ حیرت ہے، مقام حیرت، مقام افسوس ہے، ایسا کم ظرف اور بد اخلاق انسان اس مقام تک بھی کیسے آ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جواد احمد کی یہ جو آپ نے گفتگو سنی ہے یا ان کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہے تو آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے انسان ہیں اور ان کو کس نظر سے دیکھا جائے۔ تو لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ گھٹیا بات کی ہے ابھی آپ نے جو بات اس وقت نہیں کی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے جو گفتگو یہ کی ہے اس بات پہ میں کسی کو تھپڑ بھی مار دیتا ہوتا ہوں۔ یہ بدتمیزی کی آپ نے اس وقت، اور آئندہ یہ بدتمیزی میرے ساتھ نہ کیجیے گا۔ میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہی وہ پی ٹی آئی کا گند ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا۔ نہیں میں اور آپ سے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ میں مشہور ہوں، میں بہت زیادہ مشہور ہوں، ٹھیک ہے۔ ریحان صاحب نے پڑھا آگے آپ کو دکھایا بھی، ٹھیک ہے۔ تو 2018 کے الیکشن میں انہوں نے بتایا بھی 367 ووٹ پڑے آپ کو ٹوٹل۔ تو اس سے اور بہت زیادہ مشہور، یعنی کہ اگر کوئی مشہور بندہ ہوتا ہے تو اس کو اتنے تھوڑے، یعنی کہ اتنے زیادہ کہہ لیں، اتنے زیادہ ووٹ کیسے پڑ سکتے ہیں؟ آپ کر رہے ہو پھر طنز، نہیں۔ آپ کی جنریشن جو ہے نا، ان کا پتا ایشو کیا ہے، جی وہ ہر بات ہنسی مذاق طنز بدتمیزی بد تہذیبی کرنے کے چکر نہیں، اس میں بدتمیزی والی تو میں نے کوئی بات نہیں کی۔ ہم آپ کی پارٹی جوائن کر لیں لیکن وہی بات تہذیبی یا بدتمیزی اگر آپ میں بھی ہو پھر ہم کیا کریں؟ میرے میں اندر ہے ہی نہیں۔ میں صرف ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی۔ جواد صاحب، ریحان صاحب کو بالکل کچھ نہیں علم تھا، تو ماشاءاللہ جتنا بھی انہوں نے کہا ہوگا آپ سے، میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا میں نے پورا بورڈ کا دیکھا، سنا، اور سب کو دیکھ رہا ہوں اور سنا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ سوالات کرنا، لیکن میرا خیال ہے اس سوالات کو پوسٹپون کیا جائے، اور آپ کی تعریف صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ ایک آنے والے وقتوں کے بالکل سیاسی لیڈر اور بے تاج بادشاہ ہوں گے، اور جو اس ٹائم جو آپ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں کہ ہمارا وقت ضائع کیا، لیٹ آئے، آپ نے ہماری قدر نہیں کی، آپ نے جس طرح کے ہمارے سوالات کے جواب دیے یا ہم سب کو جاہل کہا، بالکل آپ میں وہ سب کوالٹیاں ہیں کہ جو آنے والے وقتوں میں آپ کو لیڈر ثابت کرے گی۔ بہت شکریہ۔ سب کو تو نہیں کہا، لیکن آپ نے چونکہ ایک ایسی پھر تنزیہ بات کی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی عقل اور شعور کی ضرورت ہے۔